عقیدت کی منزل کا بس راز یہ ہے، عشاء کے وضو سے ادا ہو سحر بھی۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، عزیز طلباء، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج یوم عاشوراء یعنی 10 محرم ہے، اور کئی سال پہلے لوگوں کا سلسلہ یہ تھا کہ 10 محرم آنے سے پہلے جو جمعہ ہوتا تھا، بلکہ اس سے بھی 2 جمعہ قبل، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور واقع کربلا کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے تھے، تاکہ تاریخی حقیقت ہمارے طلباء کے سامنے اور ہمارے سامعین کے سامنے آ جائے۔ ایک مرتبہ عمرے پر حاضری ہوئی حضرت والا رحمہ اللہ تعالی، ہمارے مرشد حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ سے جب اس بات کا ذکر کیا تو حضرت والا نے منع فرما دیا، اور حضرت نے فرمایا کہ 10 محرم سے پہلے یا 10 محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کرنا یہ بھی ایک قسم کا ماتم ہے، یہ بھی ایک قسم کا ماتم ہے، اور گویا کہ شیعیت کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ شباہت ہے۔ جس طریقے سے وہ ذکر کرتے ہیں رو رو کر، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اہل بیت کی شہادت، اور اسی طریقے پورے تفصیل کے ساتھ جو واقعات اور قصص بیان کرتے ہیں، جبکہ ان میں بہت ساری باتیں جھوٹی ہیں جو انہوں نے جھوٹ شامل کر لی، تو اس طریقے سے اگر آپ بھی ان کے ساتھ ایسے ہی شریک رہیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ کسی اور موقع سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر ہو جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن محرم کے مہینے میں خاص انہی دنوں میں ان کا ذکر کرنا تو گویا کہ ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں آئی ایک واقعے سے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مریدین میں سے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے گنگو میں، اور حضرت کا جو قیام تھا وہ تھا حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے، اس مسجد میں حضرت والا قیام فرماتے ہیں، اور حضرت والا کی جانب سے ہدایت تھی کہ جس وقت یہاں سالانہ عرس چلے، اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، عرس ہوتا ہے ہر سال، کہ جب یہاں سالانہ عرس چلے تو میرے متعلقین اور مریدین میں سے کوئی بھی مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئے۔ کیا عجیب حکمت تھی، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ چونکہ وہ میلہ ٹھیلا اور وہ پورا اور تماشا وہ سب چلتا تھا اس زمانے میں، تو حضرت والا کا منشا یہ تھا کہ اگر کوئی بھی میرا متعلق آئے گا تو گویا کہ ان کی رونق میں وہ اضافے کا باعث ہوگا، بھلے ایک آدمی آئے۔ مثلا اگر 100 آدمی اس میں شریک ہیں تو 101 ہو گئے، اگر 5 ملنے والے کے ملنے کے لیے آئے تو 105 ہو گئے۔ تو حضرت والا کی طرف سے سخت انکار تھا کہ میرے پاس میرے مریدین اور متعلقین اور تلامذہ میں سے کوئی نہ آئے، اس سے ان کی رونق میں اضافہ ہوتا ہے، چونکہ بدعت ہے عرس کرنا۔ حضرت کے اختیار میں اتنا ہی تھا کہ اپنے مریدین کو منع فرما دے، ان کو روکنا، ان کو منع کرنا یہ حضرت کے اختیار میں نہیں تھا۔ البتہ وہ اتنا لحاظ کرتے تھے کہ جب حضرت والا مسجد کے لیے آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے اپنے حجرے سے، تو وہ اس قوالی کو اور اس تماشے کو روک دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب تک نماز ہوتی تھی حضرت نوافل وغیرہ پڑھ کر کے کمرے میں تشریف لے جاتے تھے، تب تک وہ رکے رہتا تھا، پھر شروع قوالیاں ہو جایا کرتی تھی اور وغیرہ۔ اتفاقی بات حضرت شیخ الہند کو ایک روز اسی زمانے میں جب عرس چل رہا تھا اپنے شیخ کی بہت یاد آئی، اور ایسے بے قرار اور بے چین ہوئے کہ
کہ دیوبند سے گنگو کے لیے سفر شروع کر دے. وہ زمانہ تھا کہ جب سواری کا کوئی نظم نہیں تھا, پیدل سفر ہوتا تھا. عصر کی نماز پڑھ کر کے دیوبند سے چلے اور عشاء کی نماز کے بعد گنگو پہنچے پیدل. عشاء کی نماز کے بعد گنگو پہنچے. سردیوں کا زمانہ. حضرت والا سے ملاقات ہوئی. حضرت نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہ حضرت ملاقات کے لیے دل چاہ رہا تھا کہ حاضر ہو جاؤں اور کل شام تک واپسی کا ارادہ. حضرت نے فرمایا جب منع کیا ہوا ہے کہ اس دوران نہیں آنا تو آئے کیوں؟ ابھی واپس جاؤ. آپ اندازے کیجئے کیسا مخلص مرید تھا اور کیسا مضبوط شیخ تھا. ابھی واپس جاؤ. رات کی تاریکی, رات کی اندھیری ہے, رات کا حصہ اکثر گزر چکا. عشاء کی نماز کے بعد حضرت وہاں حاضر ہوئے اور ٹھٹرتی سردی کی رات ہے. ابھی سفر کر کے آئے ہم پیدل اور پیدل ہی واپس جانا ہے. سواری بھی کوئی نہیں. اس زمانے کا کوئی مرید ہو تو بدگمان ہو جائے گا. یہ کون سا معاشرہ ہے, یہ کون سی تہذیب ہے, یہ کون سے اخلاق ہیں. لیکن حضرت والا فوراً اسی آن حضرت شیخ نہ پانی پلایا, نہ چائے پلائی, نہ کھانا کھلایا, نہ پوچھا حضرت نے کہ تم نے پانی پیا ہے کہ نہیں, تم نے کھانا کھایا کہ نہیں, تم سفر کر کے کچھ نہیں. فوراً ابھی واپس چلے جاؤ. جب منع کیا ہوا ہے تو آئے کیوں؟ فوراً واپس جاؤ. اسی آن حضرت شیخ الہند واپس تشریف لے جاتے. اتفاقی بات حضرت شیخ الہند کا ایک شاگرد گنگو میں موجود تھا. اس کو بھی کسی طریقے سے معلوم ہو کہ وہ حضرت شیخ الہند کے پاس پہنچا اور پہنچ کر کے کہنے لگا کہ حضرت ابھی آپ پیدل تشریف لائے ہیں, ابھی آپ واپس جائیں گے. حضرت والا نے آپ کو منع فرمایا, آپ ایسا کریں میرے گھر تشریف لے چلیں اور آپ فجر کی نماز پڑھ کر کے علی الصبح تشریف لے جائیں. سویرے رات میں آپ قیام فرما لیں. آپ حضرت کے یہاں قیام نہیں کریں گے, میرے مکان پر آپ قیام کر لیجئے اور آپ صبح سویرے تشریف لیں. آپ دیکھیے کہ حضرت والا کے پاس سے تو واپس آ گئے. اپنے شاگرد کے مکان پر قیام کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, قیام کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں تو نہ میلہ ہے نہ عرس ہے, کچھ بھی نہیں. لیکن حضرت شیخ الہند نے کیا فرمایا, کہنے لگے حضرت شیخ الہند فرمانے لگے کہ بیٹے میرا شیخ تو مجھ سے یوں کہے کہ ابھی فوراً واپس جاؤ. میرا شیخ تو مجھ سے یوں کہے کہ ابھی فوراً واپس جاؤ اور میں تمہارے پاس قیام کر لوں, یہ زیب نہیں دیتا, یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں. حضرت نے فرمایا ابھی واپس جاؤ تو ابھی واپس جاؤ. رات میں واپس چلے اور فجر کی نماز آ کر کے دیوبند پڑھی. پوری رات سفر میں رہے. تو یہ واقعہ میں نے سنایا ہے اس کے اوپر کہ شباہت, تشبیہ جب ہوتی ہے تو تشبیہ سے بچنا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ 9, 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھا کرو تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. تو جب مشابہت سے اتنا منع کیا تو ان کی مکمل کلچر اور تہذیب, ان کی ثقافت, ان کی تمام چیزوں کو اختیار کرنے کی کسی بھی طریقے سے اجازت. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جس آدمی نے کسی قوم کے ساتھ شباہت اختیار کی, کل قیامت کے روز جب سب بندیاں ہوں گی, لوگ صفوف بنا کر کے جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں صفوف بنا کر کے کھڑے ہوئے ہوں گے. تو اب اگر یہ آدمی جس نے غیروں کی شباہت اختیار کی تھی, یہ آدمی اگر مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہوا ہے, اس کو ہاتھ پکڑ کر کے نکال دیا جائے گا. انہیں کے ساتھ جاؤ جن کی تہذیب اور جن کے طریقے تمہیں پسند ہے, وہاں جاؤ, ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے گنہگارو آج الگ ہو جاؤ, تمہارا راستہ الگ ہے اہل ایمان کا اور صالح اور نیک لوگوں کا راستہ الگ ہے. تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس کا خاص طور سے خیال رکھا ہے کہ اگر تشبیہ کسی چیز میں آ جائے تو تشبیہ سے بھی بچتے ہیں. حالانکہ نیت نہیں, کوئی ارادہ نہیں, کوئی خیال نہیں, ایک تاریخی بات ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا کہ نہیں, محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر نہ کیا جائے ورنہ شیعوں کے ساتھ مشابہت ہے, کسی اور مہینے میں کر لیا جائے. اور اگر یہ بات ہے تو پھر حضرت عثمان کی شہادت کا ذکر کیا جائے, حضرت عمر کی شہادت کا ذکر کیا جائے, سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ذکر ہے. چونکہ یہ یقینی طور
سے ہر اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اور فقہ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے سارے کے سارے حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلیٰ مقام اور درجہ رکھتے ہیں۔ اور میں نے پچھلی مرتبہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 4 صحابہ سب سے اوپر کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان میں بھی 4 صحابہ میں بھی ترتیب ہے، ابو بکر سب سے اوپر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد حضرت علی۔ یہ 4 صحابہ ہیں۔ 4 صحابہ کے بعد پھر وہ 6 صحابہ ہیں، جیسا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہیں۔ یہ 6 صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، زبیر بن العوام وغیرہ، یہ 6 ہیں۔ یہ 10 ہونے کے بعد پھر وہ حضرات صحابہ کرام اونچا مقام رکھتے ہیں کہ جو اصحاب بدر کہلاتے ہیں۔ بدر کی لڑائی میں 313 جن صحابہ نے حصہ لیا، شرکت کی، وہ درجہ رکھتا ہے۔ یہ ترتیب ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ ایک اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، میں نے بخاری شریف کے طلباء کو ایک روز بتایا تھا سبق میں کہ ان کا مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا اوپر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سید احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، پنجاب میں حضرت کا مزار ہے، مشہور و معروف نقش بندی سلسلے کے بزرگ اور امام تسلیم کی جاتا ہے، بہت اونچے درجے کے آدمی تھے حضرت سید احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ۔ اکبر کے زمانے میں اکبر کا مقابلہ کیا، اپنی روحانی اور باطنی طاقت اور قوت کے ذریعے اس کے فتنے کو ختم کیا تھا۔ اللہ خوب ان کے قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ حضرت نے ایک مرتبہ مراقبہ کیا اور مراقبے میں دیکھنا چاہا کہ چاروں خلفاء کا حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان دونوں کا مقام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، ان دونوں کا مقام کیا ہے؟ تو انہوں نے جو مراقبہ کیا تو مراقبے میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچے ٹیلے پر ہیں، اور جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہیں بالکل وہیں سے ملا ہوا ابو بکر کا سر ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر ہیں وہاں ابو بکر نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں ابو بکر کا سر ہے۔ اور پھر دیکھا حضرت عمر کو کس طریقے سے دیکھا کہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق کے پیر ہیں اس سے کچھ نیچے حضرت عمر کا سر ہے۔ تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق کی صدیقیت اور ولایت ختم ہوتی ہے بالکل وہیں سے نبوت اور رسالت شروع ہوتی ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہیں، تو جہاں حضرت ابو بکر صدیق کی ولایت اور ان کی صدیقیت، ان کی صالحیت ختم ہوتی ہے، ان کے سر پر جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ لیکن جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اور صدیقیت کی ابتدا ہوتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، اس سے بھی نیچے جا کر کے ابو بکر کی شروعات، حضرت عمر کی شروعات ہوتی ہے، اس سے بھی نہیں، مل کر کے نہیں۔ یعنی کہ مقام دیکھو کہ حضرت ابو بکر صدیق کا سر تو ملا ہوا رسول اللہ کے پیروں سے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں سے بھی ملا ہوا نہیں بلکہ نیچے، یعنی کہ جہاں ان کی شروعات ہے اس سے بھی نیچے جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اختتام ہوتا ہے، ان کا یہ مقام ہے۔ تو بہرحال یہ علمی بات بیچ میں آ گئی، یا عوام الناس میں بیان کرنے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو عوام الناس میں بیان کیا جائے۔ اصل طلباء کے اعتبار سے میں نے یہ ایک چیز بیان کی مراقبے کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شباہت سے بھی بچنے کی ہمیں تعلیم اور تلقین ہے، تو اس لیے انشاءاللہ کسی اور موقع پر حضرت عمر کی بھی، حضرت عثمان کی بھی، حضرت علی کی بھی اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتوں کا اللہ نے زندگی بخشی موقع فراہم کیا، تو انشاءاللہ ان کا پھر کسی اور موقع سے ذکر ہوگا۔ آج میں نے قصداً ایک دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان کے اوپر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، وہ اعراض کر لیتا ہے، تَوَلَّى وَجْهَهُ، اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے اور اپنی پیٹھ پھرا کر کے، یعنی کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا۔ شباب ہے، جوانی ہے، جس میں طاقت ہے، قوت ہے، اختیارات ہے، مال و دولت ہے، بہت سارے اختیارات اس کو حاصل ہیں، لیکن اب وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔
پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اب جب اس کو کوئی مصیبت، پریشانی، آفت، بیماری، حالات، آزمائشیں، تنگیاں گھیر لیتی ہیں، اب وہ لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے رب کے سامنے کہ اللہ بس اس مرتبہ معاف کر دے، آئندہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت عجیب انداز میں دوسرے جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں جب ہم اس کو نجات دے دیتے ہیں، جب ہم اس کو فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون، اور ایک ہے جب نجات مل جاتی ہے اور مصیبتوں سے پریشان، پھر بغاوت اور سرکشی اور وہی نافرمانی شروع ہوئی۔ رب یاد آتا ہے مصیبت کے بعد، پریشانی کے موقع پر، اور جیسے ہی اس مصیبت اور پریشانی سے نجات ملتی ہے پھر وہی سرکشیاں، وہی نافرمانیاں۔ تو مجھے اصل اس آیت کو ذکر کر کے بتانا ہے بچوں کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی شکر گزاری اختیار کی جائے۔ طاقت اور گھمنڈ کے نشے میں بہت سارے لوگ آئے اور دفن ہو گئے، فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کا نام لیا جاتا ہے تو لعنتوں کے ساتھ لیا جاتا ہے، برائیوں کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھ لیا، اسرائیل تم نے کبھی کسی کی روح قبض کی ہو کیا؟ تمہیں کئی احساس ہوا، تکلیف ہوئی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے؟ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ اسرائیل کو کس موقع پر کیا تکلیف ہوئی، کیا احساس ہوا، کیا پریشان، لیکن اس کے باوجود پوچھتے اللہ کیا کسی کی روح قبض کرتے ہوئے کبھی تمہیں احساس ہوا، تکلیف ہوئی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہاں اللہ، ایک موقع ایسا تھا کہ آپ کا حکم تھا، میں نے روح قبض کر لی، ورنہ تو مجھے تکلیف اور احساس بہت تھا۔ معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا موقع تھا، تو بیان کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر کا سفر کر رہے تھے، ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر کا سفر کر رہے تھے، سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی رات تھی، طوفانی ہوائیں چلی اور طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ سردی کی ٹھٹرتی ہوئی رات ہے، طوفانی ہوائیں اور طوفانی بارشیں ہیں، ادھر سمندر کی موجوں کے اندر طوفان آیا، اور سمندر کے اندر جب طوفان آیا تو موجوں نے اس کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب کشتی کو اپنی لپیٹ میں موجوں نے لے لیا تو وہ اوپر سے بارش برس رہی ہے، پانی بھر گیا کشتی میں، نیچے سمندر کی موجیں اور لہریں اپنی لپیٹ میں، اپنی زد میں اس کشتی کو لیے ہوئے ہیں، اور رات کی تاریکی اور اندھیری ہے اور سخت ترین سردی کی رات ہے۔ ایسے موقع پر وہ کشتی ٹوٹ جاتی ہے اور کشتی کے اکثر لوگ غرق ہو جاتے ہیں، سمندر کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ اس کشتی کا ایک بڑا سا تختہ ہے جس کے اوپر ایک عورت ہچکولے کھاتی ہوئی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ جانے کب ڈوب جائے۔ ایسے موقع پر اس عورت کو درد ذہ شروع ہوا، بچے کی پیدائش کا درد شروع ہوا۔ اب آپ اندازہ کیجیے، رات کی تاریکی اور اندھیری ہے اور ٹھٹرتی ہوئی رات ہے، اوپر سے بارش برس ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہے، سمندر کی لہریں اور موجیں، سارے مسائل، اور ایسے موقع پر سخت ترین درد ہوا۔ عورت کو بچے کی پیدائش کا درد ہوا۔ جب بچہ پیدا ہونے لگا اور بچہ جیسے ہی پیدا ہوا تو اے پروردگار آپ نے حکم دیا کہ اس عورت کی روح قبض کر دو۔ اب مجھے خیال پیدا ہوا کہ اس عورت کا ہی کوئی سہارا نہیں ہے، اب یہ نومولود بچہ یہ سمندروں کی لہروں میں کہاں جائے گا اور کہاں بھٹکے گا؟ اسے تو سمندر کا کوئی جانور مچھلی وغیرہ اپنا لقمہ بنا لے گی، یہ اسی طرح سے یہ سمندر کی لہروں میں ضم ہو کر کے اور اس میں مدغم ہو کر کے ختم ہو جائے گا۔ تو مجھے احساس ہوا اس بات کا، لیکن چونکہ پروردگار آپ کا حکم تھا میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ اس بچے کا پھر کیا بنا، اس بچے کا کیا ہوا؟ حضرت اسرائیل نے عرض کیا اللہ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بچے کو ہم نے ایسا طاقتور بنایا اور ہم نے اس کو اتنی دولت سے اور اتنی بادشاہت اور سلطنت سے نوازا کہ اس نے پھر اپنی دولت اور بادشاہت اور سلطنت کے گھمنڈ اور غرور میں آ کر کے ہمارے خلاف جنت بنائی، اور بعد میں چل کر کے لوگوں نے جانا کہ وہ آدمی شداد تھا،
شداد کا یہ منظر ہے، نامہ ہے کہ شداد کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے نکالا؟ سمندر کی موجوں سے، لہروں سے، تہ سے نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تخت شاہی، تخت سلطنت پر بٹھایا، اور پھر اسی شداد نے اللہ کے مقابل جنت بنے کہ جب اللہ کے یہاں جنت ہے تو میں بھی جنت بناؤں گا، اور جو میری اطاعت و فرما برداری کرے گا اس کو اس جنت میں داخلہ ملے گا۔ اور جو اطاعت و فرما برداری نے، عراق کے اندر وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں شداد نے جنت بنائی، لیکن افسوس اس کو یہ ہوا کہ ایک قدم اس کا جنت کے دہلیز پر تھا داخل ہونے کے لیے، اور ایک قدم باہر تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اسی وقت آ گئے، اور اس نے کہا کہ صرف ایک لمحے کی مجھے اجازت مل جائے کہ میں اندر قدم رکھ کر کے دیکھ لوں کہ جنت ہے کیسے، صرف تھوڑی سی اجازت مجھے مل جائے کہ مجھے صرف ایک لمحے کی چھوٹ مل جائے کہ میں اندر دیکھ لوں کہ جس کو میں نے برسوں میں تیار کرا ہے اس جنت کو میں اپنے نظر سے ایک نظارہ اس کا کروں، کیسے دلکش ہے، کیسے حسین ہے، کیسے خوبصورت جنت میں دیکھ کروں۔ حضرت اسرائیل نے منع نہیں، اس کی اجازت نہیں، ایک لمحے کی اجازت، فوراً روح قبض کر لی اس درمیان کہ وہ جنت میں اپنی جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک قدم اس کا باہر اور ایک قدم اندر، وہی روح قبض کر۔ تو اللہ کی طاقت اور قدرت ایسی ہے کہ کچھ پتا نہیں کہ کب اللہ تعالیٰ پکڑ کر لے، اس لیے جب اللہ رب العزت حالات اچھے رکھیں تب اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ جب حالات بگڑتے ہیں اس موقع پر وہ اللہ کا بھی شکر ادا کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کر رہا ہے، احساس ہو رہا ہے، لیکن اصل اس وقت کرنا تھا کہ جس وقت اللہ نے تجھے اختیارات بخشے تھے، جس وقت اللہ رب العزت نے تجھے پاورفل اور مختار بنایا تھا۔ آج تیری ہڈیاں کمزور ہو گئی، بڑھاپے کی وجہ سے تیری ہڈیاں ضعیف اور کمزور ہو گئی، اور تیرا جو جسم ہے وہ مختلف بیماریوں کے اندر گر گیا۔ اب کیسے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے گا؟ سن جوانی، طاقت، قوت، اختیارات، دولت مندی، ساری چیزیں اللہ نے تجھے بخشی ہے، اب اللہ کا شکر ادا کر۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو انسان زیادہ توجہ نہیں کرتا بلکہ روح گردانی کرتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، چلے جا رہے ہیں، جنگل کا، صحراؤں کا سفر ہے۔ اتفاقی بات ان صحابی کو ایک ڈاکو ملا، اور اس ڈاکو نے ان صحابی کا راستہ روک لیا۔ اب راستہ روک لیا، وہ صحابی تنہا ہیں، ان کے پاس کوئی دفاع کے لیے ہتھیار بھی نہیں، اس ڈاکو کے پاس میں تلوار موجود ہے، طاقتور ہے۔ اب وہ صحابی اللہ رب العزت کو پکار کر کے کہنے لگے، اے اللہ، بس اللہم، اتنا کہا، اے اللہ۔ اس ڈاکو نے جس وقت تلوار نکالی، پھر انہوں نے دوسری مرتبہ کہا، اے اللہ۔ پھر جس وقت اس ڈاکو نے ایسے تلوار اٹھا اس پر حملہ کرنے کے لیے صحابی کے اوپر، تو پھر انہوں نے کہا، اے اللہ، اور کسی سے مدد طلب نہیں۔ ڈاکو سے نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، نہیں، اللہ کو پکارا۔ ظاہری سبب کے درجے میں آدمی اختیار کر سکتا ہے، لیکن اصل دل کی توجہ اللہ کی طرف، ہر حال میں دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ بات یہ ہے کہ اسباب اور وسائل کے طریقے سے بہت ساری چیزوں کا آدمی اختیار کرتا ہے۔ جب 3 مرتبہ انہوں نے اے اللہ کہا، تو جیسے ہی انہوں نے تیسری مرتبہ اے اللہ کہا تو دیکھا کہ اس آدمی کے، اس ڈاکو کی ناک میں ایک نیزہ لگا، اور وہ نیزہ اس کی ناک میں لگ کر کے پیٹھ کے راستے سے باہر نکل گیا، اور اس میں آگ لگی اور وہ جل کر کے ناک ہو گیا۔ تو دیکھا کہ گھڑ سوار ایک آدمی ہے جس نے نیزے سے ملا کیا، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ یا تو بیابان میں دور دور تک کوئی انسان نہیں، آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ، اور اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ اور قصہ یہ ہے کہ جب تم نے پہلی مرتبہ اللہ کو پکارا تو ہم آپس میں فرشتے کہنے لگے کہ یہ تو وہی آواز ہے جو روزانہ تہجد کے وقت رات کی تاریکیوں میں، اندھیریوں میں ہم روزانہ سنتے ہیں۔ یہ روزانہ آواز آتی ہے، یہ آواز جانی پہچانی لگتی ہے، اس آواز کے اندر کوئی اجنبیت نہیں، اس آواز کے اندر کوئی غیریت نہیں، یہ تو آواز جانی پہچانی معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ رات کے اندھیریوں میں روزانہ اس آواز کو سنتے ہیں۔
اب ایک اللہ کا بندہ جب رات کی تاریکیوں میں اندھیریوں میں تہجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ رب العزت کو پکارے اور پھر وہ مصیبت کے وقت پکارے تو یقینی طور سے پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، پھر اللہ مدد فرماتا ہے۔ تو اس لیے فرشتے نے کہا کہ روزانہ یہ آواز ہم سنتے ہیں، تو اس لیے ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ یہ آواز تو جانی پہچانی معلوم ہوتی ہے، روزانہ یہ بندہ آپ کو رات کی اندھیریوں میں تاریکیوں میں پکارتا ہے، پروردگار آج یہ تیرا بندہ پریشانی کے عالم میں مصیبت کی گھڑی میں آپ کو پکار رہا ہے، آپ اس کی مدد فرمائیں۔ جب دوسری مرتبہ آپ نے پھر کہا اے اللہ، تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تم میں سے میرے اس بندے کی مدد کون کرے گا؟ تو میں نے عرض کیا پروردگار میں آپ کے اس بندے کی مدد کروں گا۔ چنانچہ جیسے ہی آپ نے تیسری مرتبہ اے اللہ کہا تو چوتھے آسمان سے میں سیدھے تیرے پاس اور فرشتے کو دیر نہیں لگتی، جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کے جو پیر ہیں، ان کے جو قدم ہیں ساتوں زمین کے نیچے ہیں، اور ان کے جو ہاتھ ہیں ساتوں آسمان کے اوپر ہیں، اتنے بڑے فرشتے ہیں وہ، ان کے قدم ان کے پیر ساتوں زمین کے نیچے اور ان کے ہاتھ حاملین عرش ساتوں آسمان کے اوپر، اتنے بڑے فرشتے اللہ رب العزت نے بنائے۔ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت کے تو کیا ٹھکانے اور کیا ان کی تعریف اور کیا ان کے کون تذکرہ کر سکتا ہے اور کون اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس فرشتے نے کہا کہ اللہ نے فوراً مجھے تمہارے پاس بھیجا مدد کے لیے اور میں نے اللہ کے حکم سے تمہاری مدد کی۔ تو میرے پیارے بچوں، اللہ رب العزت حالات سبھی کے درست رکھے، اچھے حالات میں رب کو یاد رکھیں، مصیبت آنے سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے، جوانوں کو بڑھاپا آنے سے پہلے، جو مختار اختیار شدہ لوگ ہیں اپنے اختیار چھیننے سے پہلے اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کریں، تو پھر جب مصیبت کی گھڑی آئے گی اور اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور مدد ہوگی، نصرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔